حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين۔ اللہ رب العزت والجلال کی حمد و ثنا، لا تعداد بے شمار ان کے درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر قابل صد احترام معزز و محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت والجلال نے سورۃ توبہ کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اتخشونہم، کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، جبکہ اللہ رب العزت والجلال کا زیادہ حق ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ آیت مبارکہ جب انسان پڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے ہی نازل فرمائی ہے کہ ہم جب بھی کوئی گناہ کا کام کرنے لگتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، آگے پیچھے دیکھتے ہیں کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لوگوں کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی انسان مجھے دیکھ نہ لے، ڈر لگتا ہے، لیکن کبھی اوپر نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت والجلال سے تو میں چھپ ہی نہیں سکتا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ تم دائیں بائیں دیکھتے ہو، آگے پیچھے دیکھتے ہو، لوگوں کا ڈر ہے تمہارے دلوں میں، اتخشونہم، لوگوں سے ڈرتے ہو، فاللہ حق ان تخشوہ، جبکہ اللہ رب العزت والجلال کا حق بنتا ہے کہ اس سے ڈرو تم، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کا ڈر انسان کے اندر ہو تو پھر انسان کی راتیں بھی ایسی بن جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رات کو سونے کے لیے جب بستر پر لیٹتے تو فوراً یاد آتا کہ اللہ رب العزت والجلال کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے، کیا جواب دوں گا اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا۔ بستر سے اٹھتے، مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز تہجد شروع ادا کر دیتے، قیام اللیل کرتے، پھر سونے کے لیے بستر پر آ جاتے، تھوڑی دیر بستر پر لیٹتے، پھر کھڑے ہو جاتے، قیام اللیل شروع کر دیتے۔ ایک ایک رات میں تین مرتبہ اٹھ کے اللہ رب العزت والجلال کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے کہ اللہ کے سامنے میں نے زندگی کا حساب دینا ہے۔ یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ اللہ کا خوف ہے۔ حضرت ابو یزید بستامی رحمہ اللہ رات کو قیام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کا چھوٹا سا بیٹا 6-7 سال کا بچہ، 8 سال کا، وہ بھی آپ کے مصلی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ کہا بیٹا تو بچہ ہے، ابھی تو لیٹ جا، سو جا، سردی بڑی ہے، تیرے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تو میرے ساتھ کھڑا ہو کے اتنا لمبا قیام کرے، تو سو جا، لیٹ جا۔ لیکن بیٹا نہیں مانتا۔ بار بار جب بیٹے کو سمجھاتے ہیں تو بیٹا بات نہیں مانتا، حتیٰ کہ بیٹا پھر آگے سے ایک دلیل دیتا ہے، کہتے ابا جان میں نے اپنی ماں سے ایک بات سیکھی ہے، میں دیکھتا ہوں جب بھی وہ چولہا جلانے کے لیے، آگ جلانے کے لیے، ہنڈیاں پکانے کے لیے چولہا جلاتی ہے، پہلے بریک چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے، پھر بڑی لکڑیوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ میں نے اس سے یہ سیکھا ہے کہ مجھے اللہ کا ڈر اور خوف میرے دل میں پیدا ہوا کہ میں بچہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے جہنم میں مجھے آگ لگائی جائے اور پھر بڑے بڑے لوگوں کو آگ لگائی جائے۔ جب انسان اپنے آپ کو اس سسٹم میں داخل کر لیتا ہے، اس ماحول میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ کی خشیت انسان کے دل میں آ جاتی ہے، تو پھر بچپن میں ہی اللہ رب العزت والجلال بندے کو اپنے ملاقات کے موقع دے دیتا ہے۔ پھر بچپن میں ہی بندہ اللہ سے ملاقاتیں کرنے لگتا ہے، جیسے یہ چھوٹا سا بچہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں پہلے مجھے ڈالا جائے اور پھر بڑے بڑے لوگوں کو ڈالا جائے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ جہنم کی آگ کہیں میرے ساتھ ہی نہ جلائی جائے۔ جب یہ ڈر اور خوف پیدا ہوا تو اللہ رب العزت والجلال نے چھوٹے بچے کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دے دیا، اپنی ملاقات کا موقع دے دیا۔ تو اللہ رب العزت والجلال فرماتے تم لوگوں سے ڈرتے ہو، عہدے داروں سے ڈرتے ہو،
مسجدوں میں لگے ہوئے کیمرے تمہیں ڈرا دیتے ہیں، دکانوں پہ لگے ہوئے کیمرے تمہیں ڈرا دیتے ہیں، تمہارے آفس میں لگا ہوا کیمرہ تمہیں ڈرا دیتا ہے کہ اگر میں نے کوئی ایڑی ٹیڑھی حرکت کی، کوئی ایسا کام کر دیا تو یہ کیمرہ نوٹ کر رہا ہے، لوگ مجھے لعن طعن کریں گے کہ تو یہ کام کرتا ہے۔ تجھے یہ کیمرے تو ڈرا دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت والجلال کا کیمرہ تو دنیا کے چاروں طرف لگا ہوا ہے، تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت والجلال ریکارڈ کر رہا ہے۔ اللہ کے سامنے کیسے بچے گا؟ وہاں تو ماحول ایسا ہوگا، زبان بولے گی تو زبان بند کر دی جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ تیرے ہاتھ بولیں گے، تیرے پاؤں بولیں گے، تیری آنکھیں بولیں گی، تیرے کان بولیں گے، تیرے جسم کا انگ انگ بولے گا، پھر بھی یقین نہیں آئے گا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین کا وہ حصہ بول کے بتائے گا جس حصے پہ بیٹھ کر، زمین کی جس چھاتی پہ بیٹھ کر تو نے اللہ کی نافرمانی کا کام کیا ہوگا، زمین بول کے بتائے۔ یومئذ تحدث اخبارہا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُوقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ یہ تیرے کندھوں پہ بیٹھے کرامن کاتبین جو تیری پوری ڈائری نوٹ کر رہے ہیں، یہ ڈائری تیرے گلے میں ہوگی۔ اللہ رب العزت والجلال فرمائیں گے اقرأ کتابک، خود اس کتاب کو پڑھ لے، دیکھ لے تو نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ کوئی ہے بچنے کا امکان؟ آج تیرے آفس میں لگا ہوا کیمرہ تجھے ڈرا دیتا ہے کہ اگر یہ میری یہ حرکت اس کیمرے نے جو ریکارڈ کی ہے اگر میرے والدین کے سامنے، میرے گھر والوں کے سامنے چلائی گئی تو میرا کیا بنے گا؟ کبھی سوچا ہے تو نے کہ وہ قیامت کا دن جہاں ساری دنیا کھڑی ہوگی، وہاں اللہ رب العزت والجلال جب تیرے کرتوت ساری دنیا کے سامنے رکھے گا تو پھر کیا بنے گا تیرا؟ تیری ماں بھی کھڑی ہوگی، تیرا باپ بھی کھڑا ہوگا، تیری اولاد بھی کھڑی ہوگی، تیری بیوی بھی وہاں موجود ہوگی، تیرا خاندان، پوری دنیا کے لوگ کھڑے ہوں گے ساری دنیا کے سامنے۔ جب تیری سیڑھی چلے گی، جب تیرے کرتوت اللہ رب العزت والجلال لوگوں کے سامنے کھولے گا، پھر کیا بنے گا تیرا؟ تجھے کیوں نہیں ڈر لگتا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ بکریاں چرانے والا، یضحک اللہ من راعی الغنم، فرمایا کہ بکری چرانے والا ہے کہ اللہ اس کو دیکھتا ہے تو مسکرا دیتا ہے۔ فرمایا جب نماز کا وقت ہوتا ہے، اکیلا ہے جنگل میں یا پہاڑ کی چوٹی پر، اذان دیتا ہے، اکیلا ہی تکبیر کہتا ہے، اکیلا ہی نماز شروع کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت والجلال فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے کے پیچھے جا کے صفے باندھ لو، میرا بندہ نماز کروا رہا ہے، میرے بندے کے ساتھ جا کے نماز ادا کرو۔ فرمایا اللہ اس بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ اکیلا تھا، وہاں کوئی انسان نہیں تھا، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں تھا، اس نے اذان دی، اقامت کی، نماز کے لیے کھڑا ہوا، صرف اس کے دل میں میرا ڈر تھا، میرا خوف تھا۔ اور اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ ادخلتہ الجنہ، میں نے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا، کروں گا نہیں، فرمایا ادخلتہ، میں نے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں میرا خوف ہے، اس کے دل میں میری خشیت ہے، میرا ڈر ہے۔ کبھی سسٹم میں داخل تو ہو کے دیکھ، اپنے دل میں اللہ کا خوف تو پیدا کر کے دیکھ، یہ سجدے جو ہر روز تو کرتا ہے، کبھی اللہ رب العزت والجلال کا دل میں خوف پیدا کر کے پھر اللہ کے سامنے سجدہ کر، تجھے سجدے میں ایسی لذت آئے گی، ایسی مٹھاس آئے گی کہ سجدے سے سر اٹھانے کو تیرا جی نہیں کرے گا۔ بڑے نیکی کے کام کرتا ہے، کبھی اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر کے پھر نیکی کر کے دیکھ، تجھے نیکی میں مزہ آئے گا، پھر یہ نماز تجھے تھکائے گی نہیں، بلکہ اس نماز کے ذریعے تیری تھکاوٹیں دور ہوں گی۔ دن بھر کی محنت اور مشقت کر کے جو جسم تھکا ہوتا ہے، جب اللہ کے سامنے قیام، جب اللہ کے سامنے رکوع اور سجود کرے گا، تیری سارے دن کی تھکاوٹیں اللہ رب العزت والجلال دور کر دے گا، پھر تجھے نماز سے لذت آئے گی، مٹھاس آئے گی، اور ایسی لذت اور مٹھاس پیدا ہوگی کہ پھر نماز پڑھنا آسان ہوگی، چھوڑنا مشکل ہو جائے گی۔ ہمارے لیے تو پڑھنا مشکل ہے، چھوڑنا آسان ہے، لیکن اگر اللہ کا ڈر اور خوف بندے کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت بندے کے اندر پیدا ہو جائے، تو پھر نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے، چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کا خوف نہیں پیدا کرتے۔ فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آنسو ایسا ہے جو بندے کی آنکھ سے گرتا ہے، رخسار پہ آتا ہے، اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں بندے میں نے تیرے چہرے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ وہ چہرہ ہے جو یہ وہ آنسو ہے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے بندے کے دل سے نکلتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ذرا اس ماحول میں آ تو صحیح، لوگوں سے ڈرنے کی بجائے مجھ سے ڈر کے دیکھ،
پھر جیسے چھوٹے بچے کو باپ انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے، میں رب العالمین تیری انگلی پکڑ کے تجھے چلنا سکھاؤں گا، کبھی زنا کی ٹھوکر نہیں لگنے دوں گا، کبھی شراب کی ٹھوکر نہیں لگنے دوں گا، کبھی برائی کے قریب نہیں جانے دوں گا۔ جب میں تیری انگلی پکڑ کے تجھے چلنا سکھاؤں گا، پھر ہر گناہ سے بچانا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے قریب آ کے تو دیکھ، میری طرف ایک قدم چل کے آئے گا، میں 2 قدم تیری طرف چل کے آؤں گا، میری طرف تو چل کے آئے گا تو میں دوڑ کے آؤں گا، ورنہ تو ذرا اس سسٹم میں داخل تو ہو، میں تیری آنکھیں بن جاؤں گا، میں تیرے کان بن جاؤں گا، میں تیرے ہاتھ بن جاؤں گا، میں تیرے پاؤں بن جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی جب تو میری طرف آ جائے گا، تیرے دل میں میری خشیت، میرا ڈر، میرا خوف پیدا ہو جائے گا، میں تجھے ایسی آنکھیں دوں گا جو کبھی اللہ کی نافرمانی کا کام ہی نہیں کریں گے، میں تجھے ایسے کام دوں گا تو کبھی میری نافرمانی کا کام ہی نہیں کریں گے، تیرے ہاتھ بن جاؤں گا، تیرے ہاتھوں کو ایسے فرما برداری میں لگاؤں گا، ان ہاتھوں سے کبھی تو میری نافرمانی کا کام ہی نہیں کرے گا، پاؤں ایسے دوں گا کہ ان پاؤں سے کبھی میری نافرمانی کی طرف چل کے نہیں جائے گا۔ لیکن اللہ کہتا ہے اپنے اندر ڈر پیدا تو کر، خوف پیدا تو کر۔ اللہ رب العزت و جلال سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ میرے پاس زیادہ علم ہے، مجھے اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ آپ کے پاس ذرا کم ہے تو آپ کو بھی اپنے علم کے مطابق اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ بس علماء نے ڈرنا ہے، جس کے پاس جتنا علم ہے اس کے مطابق تو اللہ سے ڈریں۔ ہم میں سے کون اللہ رب العزت و جلال کو نہیں جانتا ہے؟ کون اللہ رب العزت و جلال کا تعارف حاصل نہیں؟ کس بندے کو نہیں پتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا، میرا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا اللہ رب العزت و جلال کی ذات ہے؟ تو پھر اس کے مطابق اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، اللہ کا خوف بھی بندے کے اندر ہونا چاہیے، اللہ کی خشیت بھی بندے کے اندر ہونی چاہیے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم اصل نام ہے خشیت کا، علم اصل نام ہے خشیت کا۔ علم ہوتا ہی وہ ہے جو بندے کے اندر اللہ کی خشیت پیدا کر دیتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کر دیتا ہے۔ ایک تابعی، اس کو کسی نے گالی دی، وہ مسکرانے لگے، لوگوں نے کہا اس نے آپ کو گالی دی، آپ اس کو جواب دیں۔ فرمایا اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا تھا تو پھر میں نے دین کو سیکھا ہے، گالی کا جواب اگر میں نے گالی سے ہی دینا تھا تو پھر دین سیکھنے کا کیا فائدہ؟ میں نے دین سیکھا ہے، وہ گالی دیتا ہے، میں اس کے مقابلے میں گالی نہیں دوں گا، میں اپنے اخلاق کے ذریعے اس کو دین کی دعوت دوں گا، اسے بتاؤں گا کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ اگر میں نے لوگوں کو گالیاں دینی تو بھی دین سیکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ہے علم جو بندے کے اندر یہ خشیت پیدا کرتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اللہ رب العزت و جلال کا خوف پیدا کرتا ہے۔ ایسے نہیں اللہ رب العزت و جلال نے فرما دیا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ نے 2 جنتیں بنا رکھی، 2 ہی جنتیں اللہ ان بندوں کو عطا کرے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہشات پہ کنٹرول پا لیا، اپنی مرضی نہیں کرتا، اللہ رب العزت و جلال کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، فرمایا اس بندے کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی۔ اور قیامت والے دن وہ بندہ جو اللہ سے ڈرنے والا جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ رب العزت و جلال فرمائیں گے میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کروں گا، دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا ہے، آج میرے بندے پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اللہ سے ڈرنے والے قیامت والے دن اللہ رب العزت و جلال فرمائیں گے کہ آج میرے بندے پر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا، دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا۔ سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کون نہیں جانتا کیا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت و جلال نے دیا انہیں۔ ایک دن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہیں، دیر تک باتیں کرتے رہے، جب گھر آئے سید عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ دہیہ قلبی بڑی دیر تک آپ سے باتیں کرتا رہا، کیا کہہ رہا تھا؟ فرمایا عائشہ یہ دہیہ قلبی نہیں تھا، یہ جبرائیل تھا، اور جبرائیل جاتے ہوئے مجھے کہہ کے گیا ہے کہ جب عائشہ کے پاس جاؤ تو عائشہ کو میرا سلام عرض کرنا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا مقام و مرتبہ ہے، لیکن حالت کیا ہے؟ حالت کیا ہے کہ اتنا روتی ہیں کہ سارا دوپٹہ بھی آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے۔ یا اللہ میں تنکا ہوتی تیرے سامنے کھڑا ہو کے مجھے حساب نہ دینا پڑتا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے حساب دینا بڑا مشکل ہے۔ یا اللہ میں کوئی تنکا ہوتی، کسی درخت کا پتا ہوتی کہ مجھے ختم کر دیا جاتا دنیا میں، تیرے سامنے کھڑا ہو کے مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ حضرت عمر بن خطاب کو کون نہیں جانتا، کیا مقام و مرتبہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کا فاتح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے کہا اتنا دلیر بہادر کیسا انسان ہے، دیکھے تو صحیح جا کے۔ جب عمر کو ملنے کے لیے آئے تو اللہ کی زمین پر اینٹ کا سرانہ بنا کے عمر سو رہا،
کیا شان اور مقام و مرتبہ ہے عمر بن خطاب کا، لیکن حالت کیا ہے، اللہ کے سامنے رو رو کے آنسو بہا بہا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ، عمر کو چڑیا ہوتا، کو پرندہ ہوتا، دنیا میں عمر ختم ہو جاتا، تیرے سامنے کھڑا ہو کے عمر کو حساب نہ دینا پڑتا۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے، اللہ کی عدالت اور اللہ کے کٹہرے میں کھڑا ہو کے اللہ رب العزت والجلال کو حساب دینا، زندگی کے ایک ایک لمحے کا، زندگی کے ایک ایک سانس کا، زندگی کے ایک ایک عمل کا اللہ کے سامنے حساب دینا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کاش مجھ سے قیامت والے دن حساب نہ لیا جاتا۔ یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلیوں میں گشت کرتے پھرتے، ایک دروازے کے قریب گیا، دیکھا کہ ماں اور بیٹی لڑ رہی ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی کہتی ہے نہیں، دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ ماں تجھے پتہ نہیں کہ عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے، بڑا سخت ہے عمر، میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، عمر کو پتہ چل جائے گا۔ کہا بیٹی رات کا وقت ہے، عمر کون سا دیکھ رہا ہے، تو دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی نے پھر آگے سے کیا جواب دیا، کہا ماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ ہم دائیں بائیں دیکھ لیتے ہیں، مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، آگے پیچھے دیکھ لیتے ہیں، کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے کبھی آسمانوں کی طرف بھی دیکھ لے کہ میرا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ ساری دنیا سے چھپ سکتا ہوں میں، ساری دنیا سے اپنے آپ کو چھپا سکتا ہوں میں، اپنے گناہ کو ساری دنیا سے چھپا سکتا ہوں میں، لیکن اللہ رب العزت والجلال کے سامنے کہیں نہیں چھپ سکتا میں۔ وہ ہر وقت ہر لمحے مجھے دیکھنے والا ہے۔ کبھی آسمانوں کی طرف دیکھ لے تو بندہ کبھی گناہ نہیں کرتا ہے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ بیٹی کہتی ہے ماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا۔ حضرت عمر نے اسی بیٹی کا پھر رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لے لیا، اور عمر بن عبدالعزیز کو ساری دنیا جانتی ہے، ایسی شخصیت کہ جس کے دور خلافت کو خلافت راشدہ کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ یہی لڑکی جو کہتی ہے ماں سے کہ ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی کہ رب دیکھ رہا ہے، یہی لڑکی نانی بنتی ہے عمر بن عبدالعزیز کی۔ جب ایسی مائیں ہوں گی تو پھر ایسی ماؤں سے عمر بن عبدالعزیز ہی پیدا ہوگا، ایسی مائیں ہوں گی تو پھر صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا۔ جب اللہ کا ڈر اور خوف دل میں رکھنے والی مائیں ہوں گی تو پھر ایسے جرنیل، ایسے سپہ سالار پیدا ہوں گے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں جا رہے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ کیا، دوستوں سے کہا کھانا تیار کرو، کھانا تیار ہو گیا، کھانا کھانے لگے، قریب ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا، اس کو آواز دی اللہ کے بندے آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، بڑی گرمی ہے اور تو نے نفلی روزہ رکھا ہے اللہ کے بندے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ اس بندے کا ذرا امتحان تو لوں کہ اس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے، کتنا ڈر ہے۔ کہا یار تیرے پاس اتنی بکریاں ہیں، عبداللہ بن عمر نے کہا اس چرواہے سے تیرے پاس اتنی بکریاں ہیں، ان میں سے ایک بکری ہمیں دے دے، سفر میں جا رہے ہیں ہمیں کہیں کام آ جائے گی۔ اس نے کہا میں غلام ہوں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی ہیں، میری ڈیوٹی صرف ان بکریوں کو چرانا ہے، صبح سے لے کے آتا ہوں، چراتا ہوں، شام کو گھر لے جاتا ہوں، میں تو غلام۔ کہنے لگے کہ اللہ کے بندے یہ تیرے مالک کی ہیں، تیرا مالک کون سا دیکھ رہا ہے، اسے کیا پتا، جب گھر جائے گا اسے بتا دینا ہے کہ بکریاں بھیڑیا لے گیا تھا۔ اس نے بھی آگے سے وہی جواب دیا جو اس لڑکی نے جواب دیا، تو اس نے کہا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن جو ساری دنیا کا مالک ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ مالک سے جا کے جھوٹ بول دوں گا، لیکن وہ مالک اس سے کیسے جھوٹ بولوں گا جو دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب دیکھ لیا کہ واقعی اس کے دل میں بڑا تقویٰ ہے، اس آدمی کو ساتھ لیا، بکریاں بھی ساتھ لیں، اس کے مالک کے پاس چلے گئے۔ کہا اللہ کے بندے یہ غلام بیچنا ہے، اس نے کہا بیچ دیں گے۔ قیمت مانگی، اس کو قیمت دی، فرمایا یہ بکریاں بھی بیچنی ہے، بکریاں بھی بیچ دیں گے۔ بکریوں کی قیمت ادا کی، غلام کی بھی قیمت ادا کی۔ غلام کو کہا کہ آج کے بعد یہ بکریاں تیریاں ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے تجھے میں آزاد کرتا ہوں، آج کے بعد تو آزاد ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، وہ کسی کی غلامی میں زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تجھے اللہ کی رضا کے لیے میں ہمیشہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اگر دل میں خوف، تقویٰ، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو دنیا میں انسان کی غلامی سے اللہ رب العزت وجلال بندے کو آزاد کر دیتا ہے، قیامت والے دن اللہ رب العزت وجلال بندے کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو جو بندہ اس بات سے ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اللہ رب العزت وجلال کا وعدہ ہے کہ میں اس کو جنت دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا ذکر کیا، فرمایا ساری زندگی معصیتوں میں گزارنے والا، نافرمانیوں میں گزارنے والا، جب مرنے لگا اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں میری لاش کو، میت کو جلا دینا اور میری خاک کو اڑا دینا، سمندروں میں بہا دینا، اس لیے کہ میں نے گناہ اتنے کیے ہیں، معصیتیں اتنی کی ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل نہیں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہوں، مجھے جلا دینا، میری راکھ کو جو ہے نا وہ اڑا دینا اور سمندروں میں بہا دینا۔
لیکن اسے کیا پتا جو خالق جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے دوسری بار پیدا کرنا مشکل ہے اس کے لیے. اولاد نے ویسے ہی کیا لیکن اللہ رب العزت والجلال نے ایک ایک ذرے کو جمع کر کے اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا. بتا تو نے یہ کیوں کیا تھا؟ وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ صرف تیرے ڈر کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے، تیرا ڈر اور خوف میرے دل میں پیدا ہو گیا تھا کہ ساری زندگی معصیتوں میں گزاری ہے، اللہ کے سامنے کیا حساب دوں گا، اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا. فرمایا میرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا؟ ہاں تیرے ڈر کی وجہ سے کیا. فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اگر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. اس لیے اللہ رب العزت والجلال ہم سے خطاب کر رہے ہیں اتخشونہم، لوگوں سے ڈرتے ہو، دائیں بائیں دیکھتے ہو، آگے پیچھے دیکھتے ہو. فاللہ حق ان تخشا، دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے اوپر دیکھ لیا کرو کہ میرا پروردگار مجھ سے دیکھ رہا ہے. اللہ کو دیکھ لیا کرو، اللہ کا حق ہے کہ اللہ سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. اب ہم دیکھ لیں اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے، لوگوں سے زیادہ ڈر اللہ کا ڈر ہے تو پھر تو ہم مومن ہیں. لیکن اگر اللہ کا ڈر نہیں آتا ہے، لوگوں سے ڈرتے ہیں، تو پھر اپنے ایمان کا خود ہم محاسبہ کر لیں. اللہ رب العزت والجلال ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا شافي المرضى اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين والمسلمات. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأساتذتنا وأزواجنا وأولادنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ادخلهم الجنة الفردوس. اللهم أعيذهم من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم حاسبهم حسابا يسيرا. اللهم اكتب كتابهم في عليين. اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب.